حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاں، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے۔ اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل کشن گنج کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت امجدیہ قدم رسول میں ہم سب موجود ہیں، اور تقریباً منتظمین کے بتانے کے مطابق 72 حفاظ آج حفظ کو مکمل کر کے حفظ کی دستار لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ میں اپنی جانب سے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام رفقا کو اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنانا آسان نہیں، لیکن 72 حفاظ انہوں نے قوم کو عطا فرمائے، اور وہ بھی 72، نہ 73 بنائے نہ 71 بنائے، بلکہ 72 بنائے، اور یہ 72 کا عدد کربلا والوں کا عدد ہے۔ تو آج کی اس محفل کو بڑا رنگ ہے، اور اس پر عشق و مستی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ تعلیمی کانفرنس میں میں ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا کہ میں کوئی گفتگو کروں گا، لیکن بھائی کفیل انبر کے نعروں نے اور ان کے بعد جناب مداح رسول محمد علی فیضی صاحب کے کلام نے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے میری طبیعت میں ایک تبدیلی سی پیدا کی، اور بربط دل کے تار اس طریقے سے چھڑ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی اور عنوان لینا انتہائی جفاکاری ہوگی، اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے کلام کو سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ یقیناً میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش رہیں یا سبحان اللہ کہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر کچلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دوچار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان
مسلمان روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں؟ آخر کیا ایک کام کریں؟ آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں؟ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے؟ آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے؟ کس طرف اس قوم کو لایا جائے؟ اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے؟ کس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ سکیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھیں میں علم کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا. لیکن یاد رکھنا صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اللہ اکبر نعرے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف کانفرنسی اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے. آؤ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ ہے، پاپی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا ایک نسخہ ہے. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے، دل والوں سے آتا ہے. اور دل کے اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے؟ یاد رکھنا عرب کی وہ بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار جس طاقت نے بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں. ہاں وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے، اگر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آئے اور کعبہ ان کے تلوے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا ثمرہ تھا. پتہ چلا عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا. آؤ اس سے عشق کریں، آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے، خالق بھی پیار کرتا ہے. اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تسبیح تو ہے، آج تسبیح تو ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر آج نماز تو ہے، نماز لانے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے، لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہیں، لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے. گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے، میری قوم
کا وہ جوان جو ملک اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے، اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے، یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو، ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو، ان کو نبی کا عاشق بنا دو، انقلاب خود بخود آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے؟ میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس تک کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی یہ پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا، بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری اپنی عادت ہے۔ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا نبی سے پیار کرو، آقا سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، تو کبھی کبھی کسی انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پہ تھوپ تو نہیں رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا، نبی کی محبت تھوپنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے، ہمارے آقا ہیں ہی ایسے جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کیسے ہیں؟ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو، اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے، پیار کرنا اس کا حق ہے۔ اس انگریز نے کیا کہا تھا؟ بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے؟ آئیے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے، جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کرے تو گویا کہ یہ اس کی حق تلفی ہے، اس سے جفا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو، بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے، تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں؟ آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے، کیسے جمال والے تھے۔ اور یاد رکھنا واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ۔ دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہیں، ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے، توجہ کرنا، اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ذرا سنیں، مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا۔ جیسے آئینے میں عکس دکھتا ہے ویسے نبی کے چہرے میں ہم دیوار کا عکس دیکھتے تھے، ہم چاند کا عکس دیکھتے تھے، ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا
نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. میرے امام کہتے سنیں، میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا کشن گنج والوں، توجہ کرنا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، توجہ آپ کی، کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق؟ توجہ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے. اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. ہاں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے. اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. توجہ آپ کی، جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی. معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں. ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا. ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے. اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی. میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بچایا بیٹی پڑھایا. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھیں تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ اکبر امت
کی رہنمائی کرتی واہ، نظر آ واہ، رہی واہ، تھی. واہ، واہ، واہ. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے. میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے, انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے, زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اما عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا, مگر منظور نہ ہوا. اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمائی. سبحان اللہ. یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ. وہ پوچھتی ہیں, بڑی شاعرہ تھی, عالمہ تھی, بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے, وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں, اے آسمان کے چاند, او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. ہائے ہائے. ذرا میرا چاند دیکھ, یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے. ہائے ہائے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جمال مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ. او آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے, میرا چاند دیکھ, یہ رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر. ہائے ہائے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی ام المومنین نے پوچھا, توجہ کریں, اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں, تھوڑا سا اشارہ دے دوں. حسن یوسف کیا, حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے, یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا, یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ, عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر, دیکھ کے انگلیاں کاٹے, انگلیاں کاٹے دیکھ کر, بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے, انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا, درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ, بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ, اللہ اکبر, کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے, کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے, کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے, اب توجہ کرنا, یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کشن گنج والوں, حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں, توجہ سے سننا. تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے, توجہ, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں. کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے, تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, اور پھر فرماتے ہیں اس
نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں توجہ کریں، سمجھے؟ اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے، ایک حصے سے. اب بتاؤ، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے، اتنی خوبصورت ہے دنیا، اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا. اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے، اس کا 10واں محمد الرسول اللہ کا حسن ہے. جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے، تو حسن کامل محمد الرسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا. نعرہ تکبیر. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. دیکھیے حاضرین، آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں. سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بلند کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب کی برا مکرانہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے. میں اپنی گفتگو کو ٹرن کرتا ہوں، اب سنیں. اتنے خوبصورت ہے رسول، اتنا حسن ہے، اتنا جمال. ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت. لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اللہ اللہ اللہ. اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں.
بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول، جمال والا رسول، کمال والا رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا. تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اب ذرا توجہ کرنا، گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے. اب نوجوانوں کی توجہ، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو. اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں تھی یہاں عرب کے مرد تھے. اندازہ تو فرمائے کیا حسن. اگر پھر ایک بات یاد رکھنا، حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بعد کٹی، لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی، اس وقت بھی کٹائی، اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رانائیاں ہیں. بدر میں کس کے حسن پر کٹی، احد میں کس کے حسن پر کٹی، خندق میں کس کے حسن پر کٹی، خیبر میں کس کے حسن پر کٹی، کربلا میں کس کے حسن پر کٹی، قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی. اور اللہ اکبر، سن لو، پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رانائیاں ہیں، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا، کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا. میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنے خوبصورت ہیں، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے. ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے ہیں، اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق گو اور بے باک خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کیوں کہ تم بہت خوبصورت، میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تم. اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں. تو لڑکی نے جواب دیا، لڑکی کا جواب سنو، بڑا خوبصورت جواب تھا اس کا. اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے کیا کہا لڑکی نے؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے. اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے، منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہ اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا، اس لیے کہ عشق لا شریک ہوتا ہے، عشق میں دوئی نہیں ہوتی، عشق میں منافقت نہیں ہوتی. اب میری قوم کے جوانوں، اے کشن گنج میں بیٹھ کر
قدم رسول کے جو ہے وہ صحن میں بیٹھ کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تمنا کرتے ہو؟ بولو حضور نظر آئیں گے؟ جن آنکھوں نے پوری پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو حضور نظر آئیں گے؟ میں آپ کی دعا پہ قطعاً معترض نہیں ہوں، میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہماک کے ساتھ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا، وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی کہوں دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے، لیکن حقائق تو حقائق ہے، شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو، وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ جو نبی کا عشق رکھتا ہو، جو رسول اللہ کا شیدائی ہو، وہ کسی عورت پر کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا۔ میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا، مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا، اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو۔ جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول جتنا کارگر ہے۔ آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں، امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں، جبل پور سے لوٹتے وقت دیکھو عاشقوں کی فکر کیا ہے۔ جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں خیر سے پہنچ گیا، مولانا عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا، اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو اپنے شہر کے باغ سے آنکھیں بند کر لے تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ اس کے لیے بے نقاب ہوتا ہے۔ جو فلمیں دیکھیں آج کل وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں جتنی گندگی زیادہ ہوتی ہے، جس میں جتنی عریانیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں ابھی کفیل بھائی مولا مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے تھے، مزہ آ گیا، محفل زندہ ہو گئی، لیکن ایک بات کہتا ہوں علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن اپنا سطر نہیں دیکھا۔ میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن جملہ سن لیں، میری قوم کے جوانوں، حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو، حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں 4 پھٹکے نہ پڑ جائیں، اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھڑکیاں نہ پڑ جائیں۔ مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو، مسجدیں ویران ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت
امت کی نشانیوں میں سے جلسے والے خوش ہوتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, مقرر خوش ہوتا اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کب نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ. کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں. دین سننے تو آ گئے, دین پر عمل کرنے کب آؤ گیا؟ سن لینا, دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا. دین سننے تو ابو جہل بھی آ گیا تھا, دین سننے تو ابو لہب بھی آ گیا تھا. انقلاب دین سننے پر نہیں, انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا. یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم, یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا, یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا, اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے, میں جانتا ہوں بیٹھو گے, ایک کھسکے گا بھی نہیں, استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا, میری قوم کی وفا جانتا ہوں. لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں, یاد